بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر اور انصاف کا چراغ۔ خلافت راستہ کا زمانہ تھا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں عدل و انصاف کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے جنہیں دنیا فاروق اعظم کے لقب سے جانتی ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول گشت کر رہے تھے تاکہ رعایا کے حالات جان سکیں۔ انہوں نے دور سے ایک جھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی ہے اور بچے روتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بچوں کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، یہ بھوکے ہیں۔ میں نے پانی میں پتھر ڈال کر چولہے پر ہانڈی رکھی ہے تاکہ وہ سمجھیں کھانا پک رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ حضرت عمر کے چہرے پر افسوس اور فکر کے اثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے خلیفہ کو کیوں نہیں بتایا؟ عورت نے غصے میں کہا، عمر خود خلیفہ ہے، رعایا کا حال نہیں جانتا تو کیا فائدہ ایسے حاکم کا؟ حضرت عمر خاموشی سے واپس چلے گئے اور بیت المال سے ایک بوری اناج کی لی، اپنی پیٹھ پر اٹھا لی۔ خادم نے کہا، امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہ تم نہیں اٹھاؤ گے، یہ بوجھ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ پھر خود عورت کے گھر جا کر آٹا، گھی اور دیگر ضروری چیزیں دی، چولہے پر ہانڈی رکھی اور بچوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ تب تک بیٹھے رہے جب تک بچے ہنسنے نہ لگے، پھر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اگلے دن جب عورت کو معلوم ہوا کہ وہ خود خلیفہ وقت تھے تو شرمندہ ہوئی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہاری بات سے ناراض نہیں ہوا، تم نے بالکل حق کہا۔ خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ ہر بھوکے کا حال جانے۔ سبق نمبر 1، عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود پر بوجھ اٹھا کر دکھایا کہ ایک حکمران کا اصل فرض کیا ہے۔ نمبر 2، ذمہ داری کا احساس، دوسروں کی بھوک کا احساس کرنا اور ان کی مدد کرنا مسلمان کا شیوا ہے۔ نمبر 3، عاجزی اور خدمت۔ حضرت عمر کی عاجزی ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑے عہدے پر بھی انسان کو خود کو خدمت کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ نمبر 4، احساس جواب دہی۔ قیامت کے دن کے حساب کا خوف ایک مومن کو ہر قدم سوچ کر اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔